اس روایت کو اگر آپ غور سے سنیں تو انشاءاللہ اشکال اور اعتراض بالکل ختم ہو جائے گا۔ اصل میں یہ روایت میرے سامنے ہے کہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث بیان کی کہ انہو سیکون مالک من قحطان، کہ ان قریب قحطان خاندان کا ایک بادشاہ ہوگا۔ جب اس نے بادشاہت کے قحطان میں ہونے کی بات کی فغضب معاویہ رضی اللہ عنہ، معاویہ رضی اللہ عنہ یہ بات سن کر غصے میں آ گئے۔ فقام فاثنى علی اللہ بما هو اہلہ، کھڑے ہوئے تو اللہ کی اس طرح تعریف کی جس کے وہ لائق ہے۔ ثم قال اما بعد، پھر آپ نے یہ بات کہی فإنه بلغنی ان رجالا منکم یتحدثون احادیث لیست فی کتاب اللہ، پھر کہا کہ کچھ لوگ ایسی روایات بیان کرتے ہیں جو کتاب اللہ میں نہیں ہے۔ ولا تؤثر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایسی کوئی باتیں مروی نہیں ہیں۔ فاولئک جہالکم، یہ تمہارے ناواقف لوگ ہیں، ان کو مسائل کا صحیح طور پر علم ہی نہیں۔ فإیاکم والامانج، اپنی خواہشات سے بچ جاؤ، اپنی منمانیوں اور اپنی مرضیوں سے بچ جاؤ۔ التی تضل اہلہا، جس کی وجہ سے انسان گمراہ ہو جاتا ہے، سیدھے راستے سے ہٹ جاتا ہے۔ اور پھر انہوں نے اس روایت کے انکار کرنے کی وجہ آگے بتائی ہے۔ اچھا، یہ ہم نہیں سوچ رہے، انہوں نے خود وجہ بتائی ہے کہ میں نے تو اپنے کانوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھا ہے، آپ فرما رہے تھے ان ھذا الامر فی قریش، کہ یہ خلافت اور حکومت والا معاملہ ہمیشہ قریش میں رہے گا۔ یعنی اس وجہ سے انہوں نے تبصرہ کیا کیونکہ انہوں نے نبی علیہ السلام سے یہ حدیث سن رکھی تھی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے حدیث سن رکھی تھی خود، کہ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یہ خلافت اور حکومت کا معاملہ قریش میں رہے گا۔ اب جب اپنے کانوں سے سنی ہوئی حدیث کے مخالف حضرت عبداللہ بن عمر سے ایک روایت سنی تو یہ سمجھے کہ ان کو غلطی لگی ہے یا انہوں نے غلط بیان کیا ہے، کیونکہ میں نے خود ایک روایت سن رکھی ہے تو پیغمبر علیہ السلام اس کے خلاف کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اس کی مثال آپ ہی لیجئے، اگر آپ نے کوئی بات کوئی مسئلہ مجھ سے خود سنا ہو اور دوسرا شخص اس کے خلاف میرا نام لے کر مسئلہ بتائے تو آپ اسے صحیح کہیں گے یا غلط کہیں گے؟ آپ کہیں گے میں نے اپنے کانوں سے ان سے یہ مسئلہ سنا ہے، آپ کیسے یہ بات کہہ رہے ہیں، آپ غلط کہہ رہے ہیں، آپ ٹھیک نہیں کہہ رہے۔ آپ کا ری ایکشن یہی ہوگا نا۔ تو معاویہ رضی اللہ عنہ کا یہ ری ایکشن اسی وجہ سے تھا اور یہ کلمات اسی وجہ سے تھے، انہوں نے اپنے کانوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث سن رکھی تھی۔ لیکن اب بات یہ ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ دونوں ہی درست ہیں۔ معاویہ رضی اللہ عنہ اپنی جگہ پر درست ہیں، انہوں نے یہ حدیث سنی تھی کہ معاملہ قریش میں رہے گا۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ بھی درست ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ قحطان قبیلے کا ایک بادشاہ ہوگا۔ تو یہ دونوں روایات آپس میں ظاہری طور پر ٹکرا رہی ہیں۔ اصل مفہوم یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے فوراً بعد 12 خلفاء تک چونکہ خلافت قریش میں رہنی تھی تو نبی علیہ السلام کی وہ حدیث بھی ٹھیک ہے، اور اس کے بعد قرب قیامت ایک بادشاہ بنو قحطان کا بھی ہونا تھا تو ان کی بات بھی ٹھیک ہے۔ تو یہ اصل میں جب دو باتیں ظاہری طور پر ایک دوسرے سے ٹکرا رہی تھیں تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنی سنی ہوئی بات کے اوپر اعتماد اور یقین کیا اور دوسرے کی بات کو غلط کہہ دیا۔ اب ہمارے سامنے پوری تفصیلات آ گئیں، ہم نے دونوں باتوں کو درست کہا اور دونوں باتیں ٹھیک ہے۔